قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي
أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ سب بھی نیت فرما لیجیے، جب تک ہو سکے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نعت شریف سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور سبھی ماں پارے، انبیاء اور سبھی ماں پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اور اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم،
جانور بھی کریں جن کی تعظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، اور لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، تو لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں، ان کی غمد حسنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف، فرمان آخری نبی مکی مدنی نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیاردن الحوض علی اقوام ما اعرفهم الا بکثرت الصلاة علی، حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی جنہیں میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ کوثر جنت کی نہر کا نام ہے، اور قیامت کے روز ایک حوض میں اس سے وہ پرنالہ بہتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز اپنے پیاسے امتیوں کو اس سے پلائیں گے، اور جو ایک بار پیے گا پھر کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پہچان کیسے ہوگی؟ کثرت درود سے۔ آقا پہچانیں گے یہ میرا امتی۔
اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی عاشق کے درود نے کہا، بچاوے تم کو جو دوزخ سے ایسے محسن پر، صدا سلام کہو عمر بھر درود پڑھو، صدا سلام کہو عمر بھر درود پڑھو، صدا سلام کہو عمر بھر درود پڑھو۔ اب بس گناہوں کی شامت میں مارے پھرتے ہو، اب بس میں نے خام خواہ بیکار، اب بس گناہوں کی شامت میں مارے پھرتے ہو، خدا کی تم پہ ہو رحمت اگر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب، نیک عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے میں بیان کروں گا، آپ نیت کی کریں کہ میں سنوں گا، حاضرین بھی ناظرین بھی بہت توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ جو سنوں گا اس کو یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ ماہ اکتوبر اختتام کی طرف ہے، اگلا مہینہ ہے نومبر، اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے یہ طے کیا ہے ماہ نومبر ماہ قافلہ۔ کیا طے کیا ہے؟ ماہ نومبر ماہ قافلہ، ماہ نومبر ماہ قافلہ۔ قافلہ کیا ہے؟ دعوت اسلامی والے خود بھی سفر کرتے ہیں، اوروں کو بھی دعوت دے کر ساتھ لے کے جاتے ہیں، نئے پرانے جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، اور ایک جدول ملتا ہے جس کے تحت عمل کرتے ہوئے پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، پھر نماز کا عملی طریقہ ہوتا ہے، پھر دعائیں یاد کرتے ہیں، پھر سنتیں سیکھتے ہیں، اور جن کی قرآن کی صورتیں درست نہیں ہوتی وہ درست کرتے ہیں، اور جن کو شوق ہے میں بیان کروں، میں درس دوں، میں انفرادی کوشش کروں، میں علاقائی دورہ کروں۔ فجر میں کیسے جگاتے؟ فجر میں جگانا سنت مصطفیٰ ہے، تو فجر میں کیسے جگاؤں؟ تو اس کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ میں انفرادی کوشش کیسے کروں؟ اس کی بھی تربیت کی جاتی ہے۔ اور قافلے 12 ماہ کے بھی ہیں، قافلے 1 ماہ کے بھی ہیں، قافلے 12 دن کے بھی ہیں، قافلے 3 دن کے بھی ہیں۔ اور دعوت اسلامی نے امیر اہل سنت کے حکم پر قافلے شروع کیے۔ اس سے پہلے بھی قافلے ہیں، داتا صاحب بھی آئے تھے لاہور میں غزنی سے، میرے غوث اعظم بھی جیلان سے بغداد گئے، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جن کے لیے فرمایا گیا، آپ نے مکے سے مدینے اسلام کی خاطر ہجرت کی، صحابہ نے ہجرت کی، اور خود صحابہ کرام قافلوں میں سفر کرتے، خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے روانہ کرتے تھے۔ کس لیے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے۔ صحابہ کرام کے ایک قافلے کی درد بھری داستان جو سن کر ہمیں جھنجھوڑے گی کہ تو دین اسلام کی خاطر کیا کر رہا۔ اس قبیلے کا نام بنو لحیان، عرب کا ایک قبیلہ، غیر مسلم قبیلہ۔ ایک مرتبہ اس قبیلے کے کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور منافقت کرتے ہوئے کہنے لگے، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم دین سکھائیں، تاکہ وہ صحابہ ہمیں دین سکھائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6، 7 یا 10 صحابہ کا ایک قافلہ ان کے ساتھ روانہ کر دیا، اور ایک کو امیر قافلہ مقرر کیا۔ الحمدللہ ہم بھی امیر قافلہ مقرر کرتے ہیں قافلوں کے اندر، اور ویسے بھی کوئی نجی سفر ہو، 2-4 اسلامی بھائی اکٹھے ہو کر سفر کر رہے ہیں تو ایک کو امیر بنا دینا چاہیے۔ حضرت عاصم یا حضرت مقصد رضی اللہ عنہما، ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ امیر قافلہ مقرر ہوئے۔ صحابہ نے مدینہ پاک کی عجوا کھجوریں ساتھ رکھ لی، راستے بھر عجوا کھجوریں کھا کر ہی گزارا ہو رہا ہے۔ رجیع نامی مقام پر پہنچے تو ان قبیلے والوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا غداری کی۔ اس مقام پر پہلے سے ہی 100-200 افراد جمع تھے، انہوں نے سب صحابہ کو گھیر لیا، تیر برسانا شروع کر دیے۔
7 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بھی شہید. صحابہ حضرت خبیب، حضرت زید، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہم قید ہو گئے. ایک ایمان فروز واقعہ بھی پیش آیا اس موقع پر. یاد رکھیے، جو دین کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو دنیا و آخرت کی عزتیں عطا فرماتا ہے، عظمتیں عطا فرماتا ہے. اور بعض اوقات ان کی شان و عظمت کو لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے دعا کی، یا اللہ پاک ایسا کرم کر کہ کوئی شرک کرنے والا مجھے ہاتھ نہ لگائے، نہ کوئی مشرک میرے قریب آئے، نہ میں کسی کو ٹچ کروں. آپ شہید ہو گئے تھے. شہادت سے پہلے آپ نے یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں. غیر مسلموں نے چاہا کہ آپ کا سر بدن سے الگ کیا جائے. اللہ نے غیب سے حفاظت فرمائی. کس طرح؟ اچانک بہت ساری شہد کی مکھیاں جمع ہو کر آ گئیں. شہد کی مکھیوں نے ان صحابی رسول کو گھیر لیا اور مشرک آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے. رب کے در پر جھکیں، التجائیں کریں، باب رحمت کھلیں، قافلے میں چلو، غیبی امداد ہو، گھر بھی آباد ہو، لطف حق دیکھ لیں، قافلے میں چلو. 3 صحابہ جو قید ہوئے، ان تینوں کو مکے والوں کے سپرد کر دیا گیا. مکے والے اسلام کے دشمن تھے اس وقت، جو کفار تھے. انہوں نے پہلے قید میں رکھا، پھر تینوں کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا. حضرت خبیب مکے کے گھر میں قید تھے، اور اس حالت میں بھی آپ اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے. جب تہجد پڑھتے سے تلاوت کرتے، آپ کی پرسوز تلاوت مکے کی عورتیں جمع ہو کر سنتی اور قرآن کے اثر سے وہ رویا کرتی تھی. اللہ اکبر. کیسے قافلے تھے. ان کا استقبال ہاروں کے ساتھ نہیں، خیر خواہی اور کھانے اور پینے کے ساتھ نہیں، پھلوں کے ساتھ نہیں، تیروں اور تلواروں کے ساتھ استقبال کیا جاتا تھا. شہید کر لیا گیا. باقی 3 جو قید میں ہیں، اللہ اکبر، یہ قید و بند، دشمن کا گھیرا، دشمن کا خوف، انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. تہجد پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. کاش ہم بھی تہجد پڑھنے والے بنے. تہجد یہ ہے نماز محبت. تہجد فرض نہیں ہے، تہجد واجب نہیں ہے. کوئی نہیں پڑھے گا گناہ نہیں ملے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا، تہجد ہے نماز محبت. اللہ نے فرض نہیں کی، مگر بندہ اللہ کی محبت میں اٹھتا ہے، نیند کی قربانی، سردی گرمی برداشت کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے. یہ ہے نماز محبت. اور تہجد اللہ اکبر قافلے میں پڑھائی جاتی. تہجد پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ تہجد پڑھنے والے قیامت کے روز بے حساب بخشے جائیں گے. میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے. اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، تعداد میں بہت کم ہوں گے، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے. اور ان کو جنت میں داخل کرنے کے بعد پھر بقیہ لوگوں کا حساب شروع ہوگا. تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم. مولا یا اللہ تو بے حساب بخش
کہ ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ ایک روایت میں ارشاد ہوا جو بندہ رات کو اٹھ کر وضو کرتا ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو جو اپنے نفس کو مجھ سے سوال کرنے پر مائل کرتا ہے، یہ بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ نماز تہجد جنت میں لے جانے والی، برکت والی، رب کی رضا دلانے والی، اللہ کریم نصیب فرمائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں غیر مسلموں کے ہاں قید ہیں۔ آپ کو قید کرنے والوں میں سے کسی نے آپ سے پوچھا خبیب کسی چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا ہاں، مجھے ان جانوروں کا گوشت مت کھلانا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں۔ جب مکے والے مجھے شہید کرنے لگے تو اس سے پہلے مجھے بتا دے۔ اب قید کی حالت میں بھی حلال و حرام کی فکر ہے، حرام نہیں کھانا، جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، نہیں کھانا۔ اللہ اکبر۔ اب غور کریں، جو پہلے کھاتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں، نہیں بھائی پہلے سوچیں، کتا پہلے سونگتا پھر کھاتا، حلال ہے حرام ہے، ہم غور تو کریں، انسان ہیں ہم۔ یہ کھانا جائز ہے، اچھا یہ کھانا جائز طریقے سے آیا ہے، اللہ اکبر۔ اچھا آپ جن کے قیدی تھے ان کی بیٹی کا کہنا ہے میں نے خبیب سے بہتر قیدی نہیں دیکھا۔ ایک دن میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا ان کے ہاتھ میں انسانی سر جتنا بڑا انگوروں کا گچھا تھا۔ آپ انگور کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکے میں انگور نہیں پائے جاتے تھے۔ غیبی مددیں ہوتی، اللہ کی رحمت ہوتی، اللہ اکبر۔ اور آج بھی اللہ کی رحمت ان پر چھما چھم برستی ہے، جو رشتہ داری کے لیے نہیں، عیش و عشرت کے لیے نہیں، سیر سپاٹے کے لیے نہیں، بزنس کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے سفر کرتے ہیں۔ مثلا دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ ملتان کے ایک اسلامی بھائی بے روزگار، نوکری کے لیے کئی جگہ اپلائی کیا، ناکامی ہوئی۔ ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ترغیب دلائی کہ قافلے میں چلیں، ذہن بن گیا، سچے دل سے نام لکھوایا۔ ابھی قافلے میں سفر کی نیت ہی کی تھی، ایک کمپنی کی طرف سے نوکری کی آفر آ گئی۔ انٹرویو دیا، قافلے کے مسافر بن گئے۔ قافلے میں آئے ہوئے ابھی 2 دن ہی گزرے تھے، کمپنی کی طرف سے خبر ملی آپ انٹرویو میں کامیاب ہو گئے، الحمدللہ قافلے کی برکت سے روزگار حاصل ہو گیا۔ اب سنیں امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں، نوکری چاہیے، آئیے قافلے میں چلیں، قافلے میں چلو، تنگ دستی مٹے دور آفت ہٹے، تنگ دستی مٹے دور آفت ہٹے، لینے کو برکتیں قافلے میں چلو، ہے نبی کی نظر قافلے والوں پر، آؤ سارے چلیں قافلے میں چلو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ قید میں ہیں، صحابی رسول۔ مکے والے شہید کرنے کا ارادہ کر چکے، کن کو شہید کر دینا ہے۔ مکے سے مقام تنعیم پہ لایا گیا، تنعیم حرم کی حدود سے باہر ہے، مسجد عائشہ کے آگے۔ لوگ آپ کے اخلاق سے، حضرت خبیب کے اخلاق سے بڑے متاثر تھے۔ مکے کے بہت سارے لوگ، بچے، خواتین پیچھے پیچھے مقام تنعیم پر پہنچے، لوگوں کا بڑا مجمع ہے۔ حضرت خبیب نے کہا مجھے اتنی اجازت دو کہ 2 رکعتیں میں ادا کر لوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شہادت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنے کی سنت قائم کی۔ نماز پڑھ لی، زنجیروں سے باندھ دیا گیا،
مکے والے کہنے لگے اسلام سے پھر جاؤ، ابھی شہید کرنے کا موقع ہے، اور ابھی کہا جا رہا ہے اسلام سے پھر جاؤ تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا زمین پر جو کچھ ہے اگر سب کچھ مجھے دے دیا جائے میں تب بھی اسلام سے نہیں پھروں گا۔ اب غیر مسلم کہتے ہیں کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے اور تم آرام سے گھر میں بال بچوں کے پاس ہوتے؟ فرمایا خدا کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے محبوب کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں آرام سے گھر بیٹھا ہوں۔ غیر مسلموں نے پھر کہا اے خبیب اسلام سے پھر جاؤ ورنہ قتل کر دیں گے۔ فرمایا جان کا نذرانہ تو بہت کم ہے، اسلام کے لیے تو اس سے بھی بڑی قربانیاں پیش کرنی چاہیے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مجمع پر نظر ڈالتے ہیں، سب غیر مسلم ہیں، اللہ کے حضور عرض کی یا اللہ یہاں تو مجھے سب دشمنی نظر آ رہے ہیں، کوئی بھی محبوب کے حضور میرا سلام نہیں پہنچائے گا، اے مالک کریم تو ہی میرا سلام میرے محبوب تک پہنچا دے۔ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخری وقت اور آقا کو یاد کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عین اسی وقت پیارے آقا مدینہ پاک میں صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، جبریل امی حاضر ہوئے اور آپ نے حضرت خبیب کا سلام پہنچا دیا۔ اب مکے والوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا۔ آپ زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر آئے، چہرہ پاک قبلے کی طرف ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ مکے والوں نے بار بار آپ کا چہرہ قبلے سے ہٹانا چاہا مگر آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہی رہا۔ اے حاضرین و ناظرین، یہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے مفت میں نہیں پہنچا، قربانیوں کے ساتھ آیا ہے۔ ہم نے نہ کوئی اپلیکیشن دی، نہ ہم نے کوئی مجاہدہ کیا، نہ ہم نے کوئی خرچہ دیا۔ ماں باپ مسلمان، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، لو جی مسلمان ہو گئے، قربانیاں نہیں دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیاں، اللہ اکبر۔ سنیں ایک عاشق صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کے پرستار وہ مردان جلیل، پاسبان حرم وارث ایمان خلیل، وہ سرے فرش زمین عزت حوا کا ثبوت، وہ تہے چرخ بری عظمت آدم کی دلیل، وہ راست گفتار و کشادہ دل و بیدار دماغ، مدت العمر آفاق کے سایوں میں پلے، کبھی پابند سلاسل، کبھی شعلوں کے حریف، کبھی انگاروں پہ لٹے، کبھی کانٹوں پہ چلے، کبھی تپتے ہوئے پتھر کی سلے سینوں پر، کبھی کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے بارے گراں، کبھی پیٹھوں پہ سلاخوں کے سلگتے ہوئے داغ، کبھی چہروں پہ تماچوں کے المناک نشان، کبھی نیزوں کے سزاوار، کبھی تیروں کے، کبھی تانوں کے کچوکے، کبھی فاقوں کا عذاب، کبھی چکی کی مشقت، کبھی تنہائی کی قید، کبھی اپنوں کی ملامت، کبھی غیروں کا عتاب، کبھی بہتان ترازی، کبھی دشنام غلیظ، کبھی تضحیک و تمسخر، کبھی شبہات و شکوک، کبھی روحانی اذیت، کبھی توہین ضمیر، کبھی اینٹوں سے تواضع، کبھی کوڑوں کا سلوک، کبھی محبوس گھروں میں تو کبھی خانہ بدر،
چیتھڑے تن کے نگہباں کبھی وہ بھی نہیں، تشنگی کا ہے وہ عالم الہی توبہ، حلق کو چاہیے تھوڑی سی نمی وہ بھی نہیں، حلق کو چاہیے تھوڑی سی نمی وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختائے دار پر آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں۔ کس عظیمت کے مالک تھے یہ نفوس قدسی جو پڑی وقت کے ہاتھوں وہ کڑی جھیل گئے، صرف اسلام کی خاطر فقط اللہ کے لیے جان پہ کھیلنا آتا تھا انہیں، کھیل گئے۔ ہم تک اسلام جو پہنچا، ہم تک اسلام جو پہنچا تو صرف ان کے طفیل یہ غلامان خدا نور رسالت کے امین سر بسر پہ کرے ایثار، مجسم ایمان حشر تک انسا ہو پیدا ممکن ہی نہیں۔ ہر صحابی نبی جان و دل تیرے قدم پر وارے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں کہ اپنے جان، اپنا مال، گھر بار، وطن، سب کچھ اسلام کی خاطر اللہ رسول کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ صحابہ کرام دین کی خدمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، مشقت اٹھانی پڑتی تھی، جانیں قربان کرنی پڑتی تھی، قید و بند کی صعوبتیں ہوتی تھیں۔ ہم قافلوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہار پہناتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، اور ان کا استقبال تیروں سے، تلواروں سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام کے جذبات کیا ہیں؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، ہمیں تو مالدار بننا ہے، ہمیں تو فین فالوئنگ بڑھانی ہے، ہم نے تو بہت بڑی گاڑی لینی ہے۔ آخرت میں حساب کون دے گا بھائی؟ اتنا مال جمع کیا، حلال حرام، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ اور یہ جو بڑی گاڑی میں تکبر کا پتلا بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ فین فالوئنگ بہت چاہیے، شہرت چاہیے، دولت چاہیے، آخرت نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے، مالک جنت کی رضا نہیں چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام کے جذبات کو نظم کیا گیا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دین کی خاطر جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ہم نے دین کو کیا دیا ہے؟ وقت نہیں دے پاتے۔ جان کی قربانی کا جب وقت آئے گا اللہ توفیق دے کہ جان بھی قربان کریں۔ اور جو خوش نصیب دین کی خاطر قربانی دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ رب کائنات سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ویثبت اقدامکم، اللہ پاک تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا کے اندر دین پر استقامت ملے گی کن کو؟ جو دین کی خاطر قربانی دیں گے۔ قیامت کے روز پل صراط پر استقامت ملے گی ان لوگوں کو جو دین کی خاطر قربانی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ دین کے خادم بن جائیں اللہ کی مدد ملے گی۔ سب لوگ پریشانی میں، ارے اللہ کے دین کے خادم بنو، پریشانیاں دور ہوں گی۔ بے روزگاری ہے، اللہ کے دین کے خادم بنو، بے روزگاری دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی۔ ابو اور امی
ہاسپٹل میں بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرو، آسانی ہو جائے گی، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں عزت ملے گی۔ ایک اسلام بھائی کہتے ہیں 19 سال سے سانس کے مرض میں مبتلا، تو بڑی پریشانی، بڑی شدت ہو گئی، ہر وقت پریشان رہتا، پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گا میں۔ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ قافلوں کے سفر کی سعادت مل گئی، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ قافلے کی برکت سے بہت سا علم دین بھی سیکھا، اور الحمدللہ میرا 19 سالہ پرانا مرض بھی ٹھیک ہو گیا۔ جانا اللہ کی رضا کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، ضمناً یہ چیزیں بھی ہو جائیں گی۔ اب سنیں امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں، گرچہ بیماریاں ہوں کہیں پتھریاں، گرچہ بیماریاں ہوں کہیں پتھریاں، پاؤ گے صحتیں قافلے میں چلو، دور ہوں گے علم ہوگا رب کا کرم، غم کے مارے سنے قافلے میں چلو، ماں جو بیمار ہو یا وہ ناچار ہو، رنج و غم مت کریں قافلے میں چلو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زندگی ہر شخص کی گزرتی ہے، مالدار ہے، غریب ہے، سیٹ ہے، نوکر ہے، افسر ہے، ملازم ہے، مرد ہے، عورت ہے، نیک ہے، بد ہے، سب کی گزرتی، نمازی بے نمازی سب کی گزرتی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں زندگی ہر شخص کی گزرتی ہے، بہترین زندگی وہ ہے جو اللہ پاک کے لیے وقف ہو جائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے، تم کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین۔ اصحاب صفہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان کی زندگیاں کیسے گزری؟ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دور دراز کا سفر کیا، مدینے پاک پہنچے، یہاں نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ رشتہ دار ہے، جس کے ہاں ٹھہرے مسجد نبوی میں ٹھہرتے ہیں، آقا کے جلوے دیکھتے ہیں، قرآنی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، سنتیں سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، مسجد نبوی میں رہتے ہیں، گھر بار نہیں ہے، لباس اتنا ہے کہ صرف سطر چھپ جائے، کئی کے دن کے فاقے، اللہ اکبر۔ بعض اوقات حالت یہ ہوتی کہ فاقوں کے سبب چلا نہیں جاتا تھا۔ بعض صحابہ جو اصحاب صفہ تھے نماز کی حالت میں گرا کرتے تھے فاقوں کی وجہ سے، بعض فاقوں کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، اللہ اکبر، مگر نبی کا در نہیں چھوڑا، دین اسلام کو نہیں چھوڑا، مسجد میں پڑے رہے، آقا کے جلوے دیکھتے رہے، دین سیکھنے سکھانے میں مصروف رہے، اللہ اکبر۔ اور رب تبارک و تعالی نے ان کی شان میں قرآن نازل کیا، زندگی وقف ہے دین سیکھنے سکھانے میں۔ کیا ارشاد ہوا؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 52، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب نیک دل مسلمان صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے طلبدار ہیں، انہیں اپنے سے دور مت فرمائیں۔ ایک جگہ پر فرمایا محبوب ان اصحاب صفہ سے فرما دے، کیا؟ سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔ زندگیاں وقف ہیں اسلام کی خاطر، کیسی شان والے ہیں، سلامتی کی دعائیں اللہ پاک انہیں دینے کا حکم دیتا ہے، اللہ پاک خوشخبری سناتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی۔
حضرت خبیب کا واقعہ آپ نے سنا، اسلام کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ اب ایک اور بزرگ پچھلی امتوں کے، ان کا نام تھا حضرت حبیب رحمت اللہ علیہ، سورہ یاسین میں ان کا تذکرہ ہے۔ دین کی کس شان کے ساتھ خدمت کی۔ اللہ پاک نے ایک بستی کی طرف 3 رسولوں کو بھیجا، ان بستی والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، انہیں ستایا۔ وہ حضرت حبیب رحمت اللہ علیہ بستی کے کنارے رہتے تھے، انہیں خبر ملی، جذبہ خدمت دین کے تحت دوڑے ہوئے آئے، قوم کو نیکی کی دعوت دی، کہا ہے قوم انبیاء کرام کی بات مانو، یہ اللہ پاک کے نبی ہیں، ہدایت پر ہیں، تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، پھر بھی تم ان کی نافرمانی کرتے ہو۔ اب جو اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانتے، ان کی بات کہاں سے مانتے؟ لوگوں نے پتھر مار مار کر شہید کر دیا، دین کی خاطر جان قربان کر دی۔ اب کیا ہوا؟ سورہ یاسین میں رب کائنات فرماتے قیل ادخل الجنہ، ان سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، خطائیں بخش دی گئیں، عزتیں عطا کی گئیں، حکم ہوا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں، اللہ نصیب کرے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام، اس وقت بقیع پاک میں کتنے ہیں؟ 10,000۔ 1,00,000 سے زیادہ کہاں ہیں؟ وہ سفر کر کے دنیا بھر میں پھیل گئے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے پھیل گئے۔ اب کسی کا مزار یمن میں، کسی کا ترکیہ میں، کسی کا پاکستان میں، کسی کا ہند کے اندر ہے، کسی کا کہیں، کسی کا کہاں۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک ولادت جیلان میں، مزار بغداد میں، دین کی خاطر زندگی قربان کر دی۔ داتا صاحب غزنی سے لاہور آئے، مزار بھی یہی ہیں۔ خواجہ غریب نواز سجستان میں آپ کا علاقہ تھا، ولادت وہاں ہوئی، اب مزار اجمیر میں۔ تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو شعر ہم نے سنا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دینی جذبہ، دور دراز کا سفر، گھر بار چھوڑتے ہیں، بچوں سے دور رہتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، دین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ ماہ نومبر، ماہ قافلہ، ماہ نومبر، ماہ نومبر انشاءاللہ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی قافلوں کے مسافر بنیں گے۔ آپ بھی ہمت کریں، کاروبار چلتا رہے گا، دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ جب نہیں آئے تھے ہم دنیا میں، جب بھی چل رہا تھا ہم چلے جائیں گے، جب بھی چلتا رہے گا، ہمارے جانے سے رک تھوڑی جائے گا۔ دنیا کے کام نہ ختم ہوئے نہ ختم ہوں گے، قافلوں کے مسافر بن جائیں انشاءاللہ الکریم، اس کی برکت سے بگڑے کام بن جائیں گے۔ سنیں حدیث پاک بخاری و مسلم شریف کی، رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی راہ میں صبح یا شام کرنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بندے پر راہ خدا کا غبار اور دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا۔ کیا شرح اس حدیث کی، کیا مطلب ہے، ایکسپلینیشن کیا ہے؟ سنیے، راہ خدا کا غبار، جب ہم چلتے ہیں نا تو مٹی اڑتی ہے، یہ غبار ہے۔ وہ غبار ہے جو رب کی رضا کے لیے راستہ چلا جائے، وہاں کا غبار بدن پر، کپڑوں پر، پاؤں پر، چہرے پر پڑے۔ حدیث کے معنی یہ ہیں جیسے دو ضدیں جمع نہیں ہو سکتی، آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتا، یوں ہی اللہ پاک نے راہ خدا کے غبار اور جہنم کے دھوئیں کو آپس میں ضد بنا دیا ہے۔ یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی، اچھے نبی، سچے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر اللہ پاک کے پیارے بندے ہیں۔ پوچھا گیا کون مسافر؟
فرمایا وہ جو اپنے دین کے لیے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں سفر کرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع کر دیا جائے گا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تہجد پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، نفل نماز پڑھنے والوں کا دل جو ان پر اثر ہوتا ہے، یہ نیک اعمال کا، ہر اچھے برے عمل کا دل پر اثر ہوتا ہے نا، برے عمل کا برا نتیجہ ہوگا اور برا اثر ہوگا، اچھے عمل کا اچھا اثر ہوگا۔ تہجد پڑھنے، روزہ رکھنے، نفل نماز پڑھنے کا دل پر جو اثر ہوتا ہے، راہ خدا میں سفر کرنے کا بھی یہی اثر ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے سے دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، میل کچیل دل کے دھلتے ہیں، دل میں نور آتا ہے، باطنی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، نیکیوں کی رغبت بڑھتی ہے، گناہوں سے نفرت ملتی ہے، ہمارا باطن اجلا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام کہ ہاں یہ بات طے ہے کہ تہجد کی نماز اور نفلی روزے بہت تیزی کے ساتھ دل کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی فرما رہے ہیں کہ دل کو پاک صاف اجلا اجلا چمکدار بنانے میں جو تاثیر تہجد کی نماز کی ہے، جو تاثیر نفل روزوں میں ہے، جو تاثیر نفل نمازوں میں ہے، وہی تاثیر راہ خدا کا مسافر بننے میں بھی ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ تہجد کی برکت سے دل صاف ہوتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ راہ خدا کا مسافر بننے سے بھی دل صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، راہ خدا کا مسافر بھی ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے تو نور علی نور۔ امیر اہل سنت کی سنیں بھائی، دل کی کلیاں کھلیں قافلے میں چلو، دل کی کلیاں کھلیں قافلے میں چلو، رنج و غم بھی مٹیں قافلے میں چلو، فضل کی بارشیں رحمتیں نعمتیں گر تمہیں چاہیے قافلے میں چلو۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرح دباغت سے چمڑا نرم ملائم ہو جاتا ہے، جانوروں کی کھالیں، بھیڑ بکری دمبا گائے بیل، ان کی کھالیں اترنے کے بعد اس کو نمک لگایا جاتا ہے، پھر یہ صاف ہو جاتی ہیں، پانی نکلتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے دباغت کا۔ فرماتے ہیں جس طرح دباغت کے عمل سے چمڑا نرم ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے، بدبو ختم ہوتی ہے، یہ پاک صاف ہوتا ہے، ایسے ہی راہ خدا میں سفر کی برکت سے نفس امارہ نرم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، اس کی سرکشی ختم ہو جاتی ہے، اب یہ برائیوں پر ابھارنے والا نہیں رہتا بلکہ نور ایمانی سے روشن ہو کر نیک کاموں کا عادی بن جاتا ہے۔ اسلامی کے جو قافلے ہیں یہ ریاضت ہے، باطن کو پاک کرنے کا ایک کامیاب علاج ہے۔ گھر پر پڑے ہوئے ہیں، دکان کی روٹین چل رہی ہے، شہر محلے میں پڑے ہوئے ہیں، ارے بھئی اللہ کی راہ میں سفر کریں، دل صاف ہوگا، خود بھی نیک ہوں گے، نیکیوں کی عادت پڑے گی، گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی، دل کی پاکیزگی ملے گی، نیک نمازی بنیں گے، تہجد گزار بنیں گے، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، ہم با کردار با اخلاق مسلمان بن جائیں گے۔ حضرت بشر حافی اللہ کے ولی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اے قاریو، اے حق کے طلبگارو، سفر کرو، تم پاک ہو جاؤ گے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں بے عمل با عمل بن گئے، خاص کر آپ بھی دیکھ لیں، قافلے میں چلو، بے شک اعمال بد اور افعال بد کی چھٹیں عادتیں قافلے میں چلو کر سفر آئیں گے تو سدھر جائیں گے، اب نہ سستی کریں قافلے میں چلو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے قافلے 12 ماہ، 1 ماہ، 12 دن، 3 دن، یہ عبادت نہیں، عبادتوں کے مجموعے، خیر ہی خیر، خیر ہی خیر۔
قافلے میں سنتیں سکھائی جاتی ہیں، سیکھی بھی جاتی ہیں، سکھائی بھی جاتی ہیں، علم دین کا درس دیا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، دینی بیانات کیے بھی جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، نماز توبہ کے نوافل، قرآنی صورتیں یاد کی جا رہی ہیں، ساری فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہیں، نیک لوگوں کی صحبتیں ملتی ہیں، سادگی چاہیے، عاجزی چاہیے، لینے یہ نعمتیں قافلے میں چلو، خوب ہوگا ثواب اور ٹلے گا عذاب، پاؤ گے بخششیں قافلے میں چلو، ایسا فیضان ہو، حفظ قرآن ہو، خوب خوشیاں ملیں قافلے میں چلو۔ قافلہ علم دین سیکھنے سکھانے کا بہترین ذریعہ، سنتیں سیکھتے ہیں، وضو، غسل، نماز کے ضروری مسائل سیکھتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی گجرانوالہ کے، ان سے میری ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگے ہم قافلے میں گئے، واپس آئے تو کسی جگہ پر مزدور طبقے کے کچھ لوگ تھے، بڑی عمر کے، بوڑھے بزرگ ٹائپ کے، تو کہنے لگے ہاں جی مول صاحب کتنے گئے سی؟ کہاں گئے تھے آپ؟ میں نے قافلے میں گئے تھے۔ ہاں جی کی سیکھا؟ آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے دین کی باتیں سیکھی، ہم نے غسل کا طریقہ سیکھا، وضو سیکھا، فلاں فلاں۔ آپ کو معلوم ہے غسل کے فرائض کیا ہیں؟ اب وہ بابا جی سے انہوں نے ذرا پوچھا کہ جی ہاں جی، صابن تولیہ تے تیل، غسل دے نے 3 فرض۔ پنجابی میں اس نے کہا غسل کے 3 فرض ہیں، صابن، تولیہ اور تیل۔ انہوں نے کہا بابا جی اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ غسل کے فرائض نہیں ہیں۔ اچھی طرح کلی کرنا، ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا اور پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا، یہ ہیں غسل کے 3 فرائض۔ اور وہ بابا جی حیران، کہ پتر تسی ساڈی اکھ کھول دیتی، اسی ایڈے وڈیرے ہو گئے، ایڈی ساڈی عمر ہو گئی، اسی غسل دا طریقہ بھی نہیں سیکھے۔ اب وہ بزرگ جو نا سنجیدہ ہو گئے کہ ہم اتنی عمر والے ہو گئے ابھی تک میں غسل کرنا نہیں آیا، بھی سیکھا کب؟ ایسی محفلوں میں گئے کب؟ ہم تو بس وہ پتہ کیا کہیں بھائی انسان ہے، جانور ہیں ہم، بھائی ہم انسان ہیں، انسانوں والی زندگی گزارو نا۔ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، جنت کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ کھیل کود، مذاق مسخری، اس کے لیے تھوڑی آئے ہیں بھائی۔ اللہ اکبر۔ وضو نہیں آتا مسلمانوں کو، غسل نہیں آتا مسلمانوں کو، ایک تعداد ہے، 100% کی بات تو ظاہر نہیں کی جاتی۔ نماز کے ضروری مسائل نہیں آتے، رب کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے معلوم ہی نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا، تیری فرفر انگلش کیا کرے گی، قبر میں آ جائے گی۔ تجوید و قرات کا پتہ نہیں ہوتی کیا ہے، فرض علوم کیا ہوتے معلوم ہی نہیں ہے، تو قافلے بیکار نہیں ہیں، یہ انہی مقاصد کے لیے قافلے رکھے گئے ہیں تاکہ ہم قافلوں میں جائیں۔ یہ تو مجھے آتا ہے سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں بھائی، جب آپ جا کے کسی کو بتائیں گے پھر پتہ چلے گا آتا ہے نہیں آتا یا کتنا آتا ہے۔ اچھا بھی آپ کو 100% آتا ہے تو جا کر قافلے میں کسی کو سکھا دیں گے، آپ کا بھی پختہ ہو جائے گا، کوئی اور بھی سیکھ لے گا۔ دیے سے دیے کو جلاتے چلو، جو سیکھا ہے اوروں کو سکھاتے چلو۔ اور جنہیں دنیا میں دین سیکھنے کا موقع ملا، دعوت اسلامی کے 12 دینی کام، دین سیکھنے کا موقع، دعوت اسلامی کا مدنی چینل، دین سیکھنے کا موقع، دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا، دین سیکھنے کا موقع، دعوت اسلامی کی ساری کتابیں، دین سیکھنے کا موقع، آن لائن کورسز، دین سیکھنے کا موقع، سارے جامعہ، سارے مدارس، سارے 80 سے زیادہ شعبہ جات کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اور لوگوں کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، ظاہر کی اصلاح، باطن کی اصلاح، گھر کی اصلاح، خاندان کی اصلاح، اولاد کی اصلاح، دوستوں کی اصلاح، اہل محلہ، اہل علاقہ، پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش، سارے کے سارے کام اسی پر مبنی ہیں، اور کوئی لفڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ دین سیکھنے کا موقع ہے دعوت اسلامی کے ہر شعبے کے ذریعے سے، اور جسے موقع ملا
اس نے وہ چانس اویل نہیں کیا، قیامت کے روز حسرت ہوگی، او ہو یہ میں نے کیا کیا، اتنا اچھا موقع تھا۔ میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم دین سیکھنے کا موقع ملا مگر اس نے نہ سیکھا۔ سانسیں چل رہی ہیں، ابھی ہم مرے نہیں ہیں۔ قیامت کی حسرت سے بچنا ہے، دعوت اسلامی کے ان شعبوں کے ذریعے سے علم دین سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو جائیں۔ اور ابھی بات ہو رہی ہے قافلوں کی، قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں علم حاصل کرو، جہل زائل کرو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو، سنتیں سیکھنے 3 دن کے لیے ہر مہینے چلیں قافلے میں چلو۔ الحمدللہ جو قافلوں کے مسافر بنتے ہیں، قافلے ٹھہرتے ہیں مساجد میں، اور مسجد کے اندر ٹھہرنے کی برکت سے 5 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں تہجد، اشراق، چاشت، اوابین پڑھنے کی سعادت ملتی ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ عمل کی بھی کمی ہے، علم کی بھی کمی ہے، نہ علم اتنا ہے نہ عمل اتنا ہے۔ ارے بھائی قافلوں میں جائیں، علم بھی حاصل ہوگا، عمل کا جذبہ بھی ملے گا، علم سکھایا جائے گا حلقوں میں درس و بیان کے ذریعے، اور جو ماحول ہوگا، جو مدنی انوائرمنٹ ہوگا، اس کے ذریعے آپ کو جذبہ ملے گا عمل کا۔ جیسی صحبت بندہ ویسا ہو جاتا ہے، سوچیں ویسی ہو جاتی ہیں، عقیدے ویسے ہو جاتی ہیں، خیالات ویسے ہو جاتے ہیں، عمل انسان کے ویسے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کی طبیعت دوسرے کی طبیعت سے کچھ نہ کچھ چرا لیتی ہے، لے لیتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں اچھے کے ساتھ ہوں، اچھا ہو جاؤں گا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں برے کے ساتھ ہوں، میں برا ہو جاؤں گا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اشراق، چاشت، اوابین کا علم اور نمازیں، اور سبحان اللہ اوابین کی نماز، اتنی فضیلتوں والی نمازیں اللہ کریم نصیب فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الضال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ اس حدیث کی شرح میں لکھا گیا نیکی کرنے والا، نیکی کرانے والا، نیکی بتانے والا، نیکی کا مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق ہیں۔ قافلوں میں سفر کرنا ہے، اوروں کو اس کی دعوت دینی ہے، دوستوں کی اس کی دعوت دینی ہے، جو کزن سے ان کو اس کی دعوت دینی ہے۔ اپنے ابو کو بھی لے لیں بھائی، اپنے چچا کو بھی دعوت دیں، اپنے تایا ابو کو بھی دعوت دیں، اپنے نانا ابو کو دعوت دیں، اپنے دادا کو دعوت دیں، اپنے ٹیچر کو دعوت دیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو دعوت دیں، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں خوب ہوگا ثواب اور ٹلے گا عذاب، پاؤ گے بخششیں قافلے میں چلو۔ جلال پور بھٹیاں ضلع حافظ آباد، ایک اسلامی بھائی کا واقعہ کہتے ہیں کہ توبہ سے پہلے گناہوں بری زندگی بسر ہو رہی تھی، علاقے کے آوارہ شرابی نوجوانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، میں بھی شراب میں لگ گیا، گناہوں کا عادی ہوگا، گالیاں، چیخ و پکار، لڑائی جھگڑے، مار داڑ، یہی کام تھا، سب لوگ تنگ، گھر والے، اہل علاقہ سب بیزار۔ ایک مرتبہ کسی نے دعوت دی، میں قافلے میں چلا گیا، الحمدللہ اچھی صحبت ملی، سنتیں سیکھنے کا موقع ملا، خوف خدا، عشق مصطفیٰ کے موضوعات پر بیانات سنے، مسجد میں رہنا نصیب ہوا، توبہ نصیب ہوئی، سر پر امامہ سجا، چہرے پر داڑھی آئی، الحمدللہ بری عادتیں چھوڑ کر میں نمازی بن گیا۔ اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں دل کی کلیاں کھلیں قافلے میں چلو، رنج و غم بھی مٹیں قافلے میں چلو، دل کی کالک دھلے، درد عصیاں ٹلے، آؤ سب چل پڑیں قافلے میں چلو۔ کہتے ہیں عطار، کہتے عطار ہیں، کہتے عطار ہیں، وہ میرے یار ہیں جو ہر ایک سے کہیں قافلے میں چلو۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں میرا یار ہے، وہ میرا دوست ہے، کون؟ جو سب کو قافلے کی دعوت دے۔ دعوت دیں گے بھائی؟ سارے دعوت دیں گے، حاضرین بھی ناظرین بھی، ٹھیک ہے؟ اور بعض ماشاءاللہ
اسلامی بہنیں اپنے جوان بچوں کو قافلے میں بھیج دیتی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ بعض اسلامی بہنیں جو شادی شدہ ہیں اپنے بچوں کے ابو کو قافلے میں بھیج دیتی ہیں، مدینہ۔ بعض ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں، زبردست، بہت اچھا ہے۔ بعض سیٹھ جو ہیں نوکر کو کہتے ہیں کہ جا بھائی قافلے میں، تیرے پیسوں کی کٹوتی بھی نہیں کروں گا، تو جا، تو دین سیکھ، ہمارے لیے دعا کرنا، زبردست۔ بھی آپ کو اللہ کریم نے ملازم دیے ہیں، 50 ملازم کام کر رہے ہیں، 100 ملازم کام کر رہے ہیں، اگر ہر ہفتے 2-4-5 کو بھیجتے جائیں باری باری، یہ نیک بن جائیں گے، دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے، کاروبار کریں گے، ان کی نمازیں آپ کی اور برکت کا باعث بنیں گی، یہ دین سیکھیں گے، آپ کو ثواب ملے گا، یہ نیک بن جائیں گے تو خیانت بھی نہیں کریں گے، چوریاں بھی نہیں کریں گے، یہ ترکیب بھی کریں گے۔ اللہ کریم نصیب فرمائیں، قافلوں کی برکت سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، نیکیوں سے نجات، تنگ دستی سے نجات ملتی ہے، نیکیوں کی برکتیں ملتی ہیں، رزق کی برکتیں ملتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گھریلو ناچاکیاں، ناجائز مقدمے بازیاں دور ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، سنتوں پر عمل کرنے، نیک بننے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں ہر اسلامی بھائی زندگی میں یک مشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ، عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے قافلے میں سفر کرے اور سفر کے معمول کو اپنے اوپر نافذ کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ مزید فرماتے ہیں قافلہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں قافلہ گویا حیوان کو انسان بنا دیتا ہے، قافلہ تبلیغ دین کا بہترین ذریعہ ہے، قافلے میں دین کا درد اور کڑن نصیب ہوتی ہے، قافلے میں سفر کریں، دنیا و آخرت کے فوائد ہوں گے۔ الحمدللہ 3 دن 12 دن 1 ماہ 12 ماہ کے قافلے سفر کرتے رہتے ہیں۔ اب تو ماہ قافلہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ قافلے میں سفر کریں گے، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے 12 دن دے ہی دیں، قافلے میں چلو سنتیں سیکھنے، 3 دن کے لیے ہر مہینے چلیں، قافلے میں چلو، یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو عطار کی، قافلے میں چلیں، قافلے میں چلو۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک موبائل اپلیکیشن کا تعارف آپ کی خدمت میں، حاضرین و ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کی اپلیکیشنز بھی نیکی کی دعوت کے لیے، علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے۔ فیضان حدیث موبائل اپلیکیشن، مشکات شریف یہ حدیث کی کتاب ہے جس میں بخاری، مسلم اور دیگر ترمذی وغیرہ احادیث، سب کی حدیثیں سلیکٹڈ ٹاپک وائز جمع ہیں۔ اس کی جو اردو شرح مرآت المناجح مفتی احمد یار خان نعیمی کی لکھی ہوئی ہے، وہ فیضان حدیث اپلیکیشن کے اندر ہے، اور اس اپلیکیشن کو فری آف کاسٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بھی دکھا سکتے ہیں، تو اس کو آپ پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کے اندر حدیثیں، اور کتنا مزہ آئے، سونے سے پہلے ایک حدیث مصطفیٰ پڑھ کر سمجھ کے سوئیں، 2 منٹ 3 منٹ، اتنی سی بات، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں، 40 نوویہ، ریاض الصالحین، 40 حنفیہ، منتخب احادیث، انوار الحدیث، اور انشاءاللہ پھر بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر حدیث کی کتابیں بھی اس کے اندر آئیں گی انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ ہر ہفتے امیر اہل سنت مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو، آج کل جمعہ پھر پرسوں ہفتہ ہے، اس میں انشاءاللہ عشاء کے بعد 8:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا۔ امیر اہل سنت سوالات کے جوابات دیں گے، خود بھی شرکت کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ ہر ہفتے ایک رسالے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آنے والے ہفتے کو جو رسالہ ہے اس کا نام ہے بے حساب مغفرت کروانے والے اعمال، بے حساب مغفرت کروانے والے اعمال۔ خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی ترغیب دیں،
اور واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں بھی شیئر کریں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اللہ کریم رحمت فرمائے۔ مکتبۃ المدینہ سے مرحوم والد نابیناؤں کے لیے خوشخبری۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین جانے کے بعد سب سے بری آزمائش جس میں بندے کو مبتلا کیا جائے وہ بینائی یعنی نظر کا جانا ہے۔ پس جس نے صبر کیا یہاں تک کہ اسی حالت میں اللہ پاک سے ملاقات کا شرف پایا تو اس پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض روایات میں ایک آنکھ کی بینائی ختم ہونے پر بھی یہی فضیلت آئی ہے۔ یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ بے حساب مغفرت کے اعمال پڑھ یا سن لے، اسے ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ایمان پر فوت ہو اور ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت سے نوازا جائے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں دوڑنا، زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو، یہ منع ہے۔ مسجد میں چھینک جماہی کھانسی آئے تو کوشش کریں آواز کم نکلے۔ مسجد میں دنیا کی بات نہ کی جائے، دین کی بات بھی کرنی تو قریب سے آہستہ سے کہیں۔ مذاق کسی کا ویسے بھی نہیں اڑانا چاہیے، مسجد میں تو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، موقع کی مناسبت سے مسکرانے میں حرج نہیں۔ مسجد میں کوئی چیز پھینکنی نہیں چاہیے، آہستہ سے رکھنی چاہیے۔ مسجد کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے بہار شریعت کا تیسرا حصہ، جلد 3 16واں حصہ، اور امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے 550 سنت اور آداب، یہ لیجئے اور اس کو عمل میں لائیے۔ اللہ کریم قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا انمول سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے۔ مرید بننے میں خرچ کچھ نہیں، جبکہ دنیا اور آخرت کی برکتیں بے شمار ہیں۔ جیسا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کہ ان کا مرید چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ مزید فرمان غوث اعظم ہے، میں اس وقت تک اپنے رب کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ الحمدللہ ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن، پاکستان مشاورت کے نگران حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ ان کو امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنانے کی اجازت ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سرکار غوث پاک کے سلسلے میں مرید بناتے ہیں۔ مریدین و طالبین کے لیے شجرہ قادریہ اتاریہ شائع کیا گیا ہے، جس میں ایمان و جان، مکان و دکان کی حفاظت، جادو ٹونے اور اسیب سے تحفظ، بیماریوں، بے روزگاریوں اور قرض داریوں کے حل اور روزی میں برکت کے لیے پڑھنے کے اوراد شامل ہیں۔ یہ شجرہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر شجرہ نہ بھی لیں تو اس سے بیعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو اسلامی بھائی کسی اور پیر صاحب سے بیعت ہیں، وہ بھی اگر چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی طالب ہو سکتے ہیں۔ اس میں وہ اپنے پیر ہی کے مرید رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن، پاکستان مشاورت کے نگران حاجی محمد شاہد اتاری مدعز اللہ العالی سے التجا کرتا ہوں کہ ہمیں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل کرتے ہوئے امیر اہل سنت کا مرید بنا لیجئے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو میں عرض کروں آپ دہراتے جائیں. حاضرین و ناظرین، انشاءاللہ الکریم آپ امیر اہل سنت کے مرید بن جائیں گے. جو طالب ہونا چاہیں تو جب کہا جائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں کہ طالب ہوتا ہوں میں. اسلامی بہنیں بھی امیر اہل سنت کی مرید ہو سکتی ہیں، اور شوہر کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے، مخصوص ایام میں بھی وہ بیعت کر سکتی ہیں. درست ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بد نگاہی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. یا اللہ ہمیں قادری، رضوی، عطاری سلسلے کی برکتیں نصیب فرما، اور اس سلسلے میں استقامت عطا فرما. اللہم آمین. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک، 2 دعائیں اور 2 احادیث. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی زیارت کرے گا، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے رحمتوں بھرا درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں
اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا محمد محمد عدد عدد ما فی ما فی علم اللہ علم اللہ صلاة صلاة دائمة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد کما تحب کما تحب وترضى اللہ لہ۔ اللہ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وانزلہ وانزلہ المقعد المقعد المقرب المقرب عندک عندك یوم القیامہ۔ یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ جزا اللہ عنا عنا محمد محمد ما ہوا ما هو اہلہ۔ اہل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کر دعا پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش ورب العرش العظیم العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم۔ ورب العرش العظیم۔ آئیے 2 احادیث بھی سن لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک اللہ پاک ہر شب جمعہ کو دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے اور وہ یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، اے نیکی چاہنے والے جلدی کر اور اے گناہ کے چاہنے والے باز آ جا۔ جمعے کے دن کا وظیفہ بھی سن لیتے ہیں۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اگرچہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشخبری، ماہ نومبر ماہ قافلہ، تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج مولانا محمد عمران عطاری مدظلہ العلی کا بیان 7 نومبر کو انشاءاللہ حیدرآباد میں باغ مصطفیٰ گراؤنڈ میں ہوگا، اور مدنی چینل پر بھی اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. غالباً جمعے کا دن ہے یہ. اور 9 نومبر کو نگران شورا کا بیان عالمی مدنی مرکز کراچی میں ہوگا، اور یہ بیان بھی لائیو مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. حیدرآباد اور اس کے گرد و نواح کے اسلامی بیوان شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور کراچی کے سارے اسلامی بھائی 9 نومبر کے قافلہ اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کریں. اور فیصل آباد شہر اور فیصل آباد ضلع اور فیصل آباد ڈویژن والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ 13 نومبر کے فیصل آباد کے فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں نگران شورا بیان فرمائیں گے. یہ بھی قافلہ اجتماع ہوگا. آج انشاءاللہ الکریم 3 دن کے قافلے کثیر تعداد میں سفر کریں گے، اور نگران شورا کے بیان سے انشاءاللہ 1 ماہ اور 12 ماہ کے قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ الکریم. اچھا، نگران شورا کے بیان جو پہلے بھی یہاں ہوئے ہیں تو بہت جلد فیضان مدینہ کا ہال گیلری بھر جاتا ہے، پھر باہر بھی انتظام کیا جاتا ہے، بیسمنٹ پہ بھی انتظام کیا جاتا ہے. تو پہلے آئیے، پہلے پائیے. عشاء کی نماز 8:30 بجے اجتماع کا آغاز ہوگا. آج بھی 8:30 ہی آغاز ہوا، اور 8:30 بجے سے پہلے عشاء کی نماز 7:15 بجے. تو خیر آپ ٹائم پر پہنچیں گے تو آپ کو مناسب جگہ مل جائے گی، ورنہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے گا. انشاءاللہ SMD وغیرہ کی ترکیب بھی کی جائے گی. انشاءاللہ اب ذکر اور دعا کی ترکیب ہوگی. مدینہ. تمام عاشقین رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام عاشقان رسول کعبۃ المشرفہ کا تصور باندھ کر مل کر ذکر کیجئے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمام عاشقان رسول سبز سبز گنبد کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نیک اچھے ہیں
یا اعمال ہیں ان کے اچھے. مالک یا رب یا رب یا رب، نیک اچھے ہیں یا اعمال ہیں ان کے اچھے. ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا، ہم غافلوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا، ہم گناہگاروں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا. اے سب سے بڑھ کر مہربان، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمیں روزی دینے والے، اے ہمارے عیب چھپانے والے، بے شمار نعمتیں عطا کرنے والے. تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں. یا اللہ، مغفرت کی خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال. تیرے جو بندے بے حساب بخشے جائیں گے، ہم گناہ گاروں کو بھی اس میں شامل فرما لے. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اے رب کریم، تو نے دنیا میں بھیجا اور ایک وقت آئے گا کہ ہمیں دنیا سے واپس جانا ہوگا. ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئے تو تیری رحمت سے قبر جنت کا باغ ہوگی. یا اللہ، اگر ایمان برباد ہوا تیری پناہ تو قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی. اعمال برے ہوئے تیری ناراضی کے سبب قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی. مولا، اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، تنہائی میں وحشت ہوتی ہے. اے اللہ، بغیر پنکھے کے گھبراہٹ ہوتی ہے. اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا. خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے. مولا، اندھیری قبر میں تیری رحمت سے اجالا ہو جائے. یا اللہ، ہماری قبر جہنم کا گڑھا نہیں بلکہ جنت کا باغ بن جائے. ہماری قبر تو حد نظر کشادہ ہو جائے. اے پاک پروردگار، ہماری حالت پر رحمت کی نظر فرما. ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں اپنے کرم سے قبول فرما لے. یا اللہ، جو گناہ ہوئے اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے رب رحیم، ہماری حاجتوں پر ایسی کرم کی نظر فرما کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں. یا اللہ، گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں، ناچاکیاں ختم ہو جائیں. مولا کریم، بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. اولاد والوں کو اولاد کا سکھ اور چین نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تیرے دین کی خاطر نبیوں نے شہادتوں کو گلے لگایا. تیرے دین کی خاطر تیرے محبوب نے کفار کے ظلم و ستم سہے. محبوب کے صحابہ نے، تیرے ولیوں نے جانیں قربان کی. مولا، ان سب کا صدقہ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. قربانی کا جذبہ عطا فرما. ہم تیرے دین کی خاطر جانی مالی قربانی دینے میں کامیاب ہو جائیں. مقصد حیات کو سمجھنے میں اور پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یا اللہ، ہمیں دین سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا. مولا کریم، سنتیں سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا. نیکیاں کرنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا بنا. یا اللہ، گناہوں سے بچنے والا اور گناہوں سے بچنے والا بنا.
مولا کریم قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا بنا، دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے والا اور اوروں کو اس کی دعوت دینے والا بنا۔ اے سارے جہاں کے خالق و مالک، اے رب دو جہاں، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عافیت و سلامتی سے عطا فرما دے۔ مولا محبوب کا صدقہ ہمارے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے، غربت کے ماروں کو وسیع رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ گھروں کی پریشانیاں دور فرما دے، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے بیماروں کو اچھا فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت یاب فرما دے۔ ہاسپٹل میں ہیں یا گھروں پر پڑے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ علاج کا خرچہ بھی نہیں ہے۔ رب کریم سب پر کرم فرما اور صحت و عافیت عطا فرما، ہمیں بھی بیماریوں سے بچا، ظاہری بیماریوں سے بھی بچا اور باطنی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اے مولا کریم رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما دے۔ یا اللہ امیر اہل سنت کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی دین کی خدمت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا۔ یا اللہ حج کے اسباب فرما دے۔ مولا جیتے جی ہم مکہ اور مدینہ دیکھ لیں، روضہ رسول کی حاضری کا شرف حاصل کر لیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ اللہم آمین۔ مولا کریم جنہوں نے قافلوں میں سفر کی نیت کی، انہیں نیت پر استقامت دے اور سفر کرنے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے بارگاہ رسالت میں صلاۃ والسلام پیش کریں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود۔
کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی ایک کتاب ہے نماز کے احکام، یہاں فیضان مدینہ کے باہر اسٹال پر وہ موجود ہے، 690 روپے ہدیے میں آپ کو ملے گی۔ 12 رسالے اس میں ہیں، اور جو ناظرین ہیں وہ اپنے شہر میں مکتبۃ المدینہ کے اسٹال سے حاصل کر سکیں گے، آن لائن بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے فری آف کاسٹ۔ 12 رسالے اس کے اندر غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، مریض کی نماز، مسافر کی نماز، بہت زبردست معلومات ہیں۔ میری درخواست ہے اس کو لیتے جائیں، امام صاحبان کو تحفے میں دیں، دیگر لوگوں کو تحفے میں دیں، گھر میں رکھیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کتاب کو پڑھ کر ہم نماز اور اس کے متعلقات کو سیکھ سکیں گے۔ اختتام مجلس کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کے مواعظ حسنہ صبر و رضا، زہد و تقوی اور خوف خدا کی آئینہ دار ہیں، لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے حب جاہ، حب مال، نفاق، ریاکاری، بغض و کینہ سمیت تمام باطنی امراض سے بچنے کا دست دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین مقدسہ دل سے نکلتے دل میں گھر کر جاتے۔ رضائے الہی عز و جل کے حصول کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین پر عمل کر لیجئے۔ نگاہ غوث میں وہ تاثیر دیکھی، ارے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دیکھیے پروگرام رضائے الہی بروز جمعہ مدینہ منورہ میں رات 7:45 اور پاکستان میں رات 9:10 مدنی چینل پر۔